آج ہم محمد رضا مظفر کی کتاب منطق المظفر کا ایک علمی جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اس جائزے کے مطابق یہ کتاب منطق کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس علم سے نئے واقف ہو رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جائزہ کیا کہتا ہے۔ جی، یہ جائزہ کتاب کو ایک منظم تعارف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں منطق کی بنیادی شکلیں ہیں، جیسے قیاس یعنی دو معلوم باتوں سے ایک نئی بات نکالنا، اچھا، اور استنباط ایک عمومی اصول سے کسی خاص نتیجے پر پہنچنا۔ ان سب کو بہت آپ کہہ سکتی ہیں واضح اور سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ تو جائزے میں اس کی خوبیوں کا بھی ذکر ہوگا یقیناً۔ جی بالکل۔ جیسے ایک تو یہ کہ یہ ابتدائی طالب علموں کے لیے بہت مناسب ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ منطق کی دیگر کلاسیکی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ مربوط ہے اور دلچسپ بھی۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ حقیقی زندگی سے مثالیں ہیں۔ یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہوں گی، ہے نا؟ بالکل، یہ مثالیں بہت اہم ہیں۔ اور وہ جو آپ نے کہا طالب علموں کے لیے موضوع تقسیم، ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹ فرینڈلی سیگمنٹیشن؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مصنف نے ہر بحث کو چھوٹے مینیجبل حصوں میں بانٹا ہے، تو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر منطق جیسے کبھی کبھی خشک لگنے والے موضوع کے لیے بہت کارآمد ہے۔ صحیح۔ تو جائزے کے مطابق یہی عملی مثالیں اور یہ تدریسی انداز یعنی پیڈاگوجیکل اپروچ اس کتاب کو نئے سیکھنے والوں کے لیے اتنا مؤثر بناتے ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ عملی سوچ کی تربیت بھی دیتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم خوبیاں ہیں۔ لیکن اچھا، کیا جائزے میں کچھ حدود یا کمزوریوں کا بھی ذکر ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی کتاب شاید ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ ہاں، جائزہ اس نقطے پر بھی بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق دیکھیں، یہ کتاب بنیادی اصولوں کو سمجھانے میں تو بہترین ہے، لیکن اگر کوئی منطق میں بہت گہرائی میں جانا چاہتا ہو، یا جیسے کلاسیکی اسلامی فلسفے کے پیچیدہ مباحث ہیں، جیسے فارابی، ابن سینا وغیرہ۔ بالکل، فارابی، ابن سینا یا نصیر الدین طوسی کے کام، ان کا مطالعہ کرنا ہو تو شاید یہ کتاب کافی نہ ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ ایڈوانسڈ سٹڈی کے لیے طالب علم کو پھر دوسری کتابوں کی طرف جانا پڑے گا۔ جی، جائزہ یہی تجویز کرتا ہے۔ اعلیٰ مباحث اور کلاسیکی متن کی گہرائی کے لیے وہ روایتی کتب ہیں، جیسے سلم العلوم ہے یا علامہ تفتزانی کی الشمسیہ، وہ زیادہ موزوں ہو سکتی ہیں۔ تو منطق المظفر کا فوکس کیا ہے پھر؟ منطق المظفر بنیادی طور پر آپ سمجھیں اسکول، کالج اور مدارس کے ان طلباء کے لیے ہے جو منطق کے مضمون میں ایک مضبوط بنیاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس مقصد کو بہت خوبی سے پورا کرتی ہے۔ صحیح۔ تو ان تمام نکات کو اگر ہم دیکھیں تو اس جائزے کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منطق المظفر کی اہمیت کو آخر میں کیسے سمیٹا گیا ہے؟ جائزہ بہت واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منطق المظفر منطق کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کے لیے ایک منظم، دلچسپ اور تعلیمی لحاظ سے انتہائی مفید کتاب ہے۔ یہ ایک بہترین پہلا قدم ہے جو موضوع کی پیچیدگی کا خوف کم کرتا ہے اور ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ کتاب منطق کے دروازے تو کھول دیتی ہے، لیکن شاید گہرے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے خوب کہا، بالکل، یہ کتاب اس سفر کا آغاز ہے۔ اور یہاں ایک بات شاید غور طلب ہے جو جائزے سے ہٹ کر بھی ہے، کہ منطق سیکھنا صرف ایک علمی مشق نہیں، یہ ہمیں اپنی سوچ کو منظم کرنا سکھاتی ہے، دلائل کا تجزیہ کرنا، مغالطوں سے بچنا۔ یہ تو ہے۔ تو منطق المظفر اس ہنر کی بنیاد رکھتی ہے۔ لیکن شاید اصل سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم منطق کے اصول سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اس کتاب سے ہوں یا کسی اور سے، تو یہ ہماری روزمرہ کی سوچ اور فیصلوں پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر سیکھنے والے کو شاید خود غور کرنا چاہیے۔